السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامداً و مسلیاً اما بعد، عزیز طلباء، المعہد الاسلامی السلفی رچھا بریلی کے آن لائن کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ آپ متوسطہ ثالثہ کے طالب علم ہیں۔ آپ کے کلاس میں عربی ادب کی مشہور کتاب القراءۃ الرشیدہ جلد اول داخل ہے، جس کا 2 روز سے درس دیا جا رہا ہے۔ آج درس نمبر 3، سبق نمبر 1، پارٹ نمبر 2 شروع کیا جا رہا ہے۔ عزیز طلباء، صفحہ نمبر 1 مقدمہ کے تعلق سے تھا۔ صفحہ نمبر 3 پر سبق نمبر 1 لکھا ہوا ہے، آپ اسکرین پر دیکھیے۔ الدرس الاول، 1 کا مطلب الدرس الاول، پہلا سبق، پہلا لیسن۔ الدرسوں کے معنی سبق، الاول معنی پہلا، الدرس الاول پہلا سبق۔ الکبش، میڈھا جس کی عمر 2 سال یا 4 سال کی ہو، جمع کباشن اکباشن۔ واو معنی اور، حرف عطف۔ القط، بلی، بلا، جمع قطاتن۔ الحجرۃ، کمرہ، چھوٹا کمرہ، جمع حجرن، حجراتن۔ الکبش کے بعد الحقل، عمدہ، قابل کاشت زمین، کھیتی جب تک سرسبز رہے، کھیت، جمع حقول۔ قربتا، تو قریب ہوا، فعل ماضی معروف مثبت۔ قربا یقرب، قرباً و قرباناً، معنی قریب ہونا۔ باب کرما سے، مادہ قاف را با۔ یخمشو، وہ نوچتا ہے، وہ خراش لگاتا ہے، فعل مضارع معروف مثبت۔ خمشا یخمشو خمسن، خمشن و خموشن، معنی خراش لگانا، نوچنا۔ باب ضربہ سے، مادہ خا میم شین۔ یلعب، وہ، یذهب، وہ جاتا ہے، فعل مضارع معروف مثبت۔ ذهب یذهب، ذهباً و ذهاباً، معنی جانا۔ باب فتحہ سے، مادہ ذال ہا با۔ عزیز طلباء، نیچے کی عبارت آپ دیکھیے۔ انا فی الحجرۃ، انا معنی میں، اس میں ضمیر، فی معنی میں، حرف جار، الحجرہ معنی کمرہ، جمع حجرن، حجراتن، واو معنی اور، حرف عطف۔ الکبش، میڈھا، جمع کباشن اکباشن، فی معنی میں، حرف جر۔ الحقل معنی کھیت، جمع حقول۔ انا فی الحجرۃ، میں کمرے میں ہوں۔ والکبش فی الحقل، اور میڈھا کھیت میں ہے۔ میں کمرے میں ہوں اور میڈھا کھیت میں ہے۔ وہو لا یقدر ان یدخل عندی، واو معنی اور، حرف عطف۔ اور ہوا معنی وہ، ہوا معنی وہ، اس میں ضمیر۔ لا یقدر، وہ قدرت نہیں رکھتا ہے، وہ طاقت نہیں رکھتا ہے، فعل مضارع معروف منفی۔ قادر یقدر، باب سمیہ سے، قادر یقدر قدراً و قدرتاً، معنی طاقتور ہونا، قوی ہونا۔ باب سمیہ سے، مادہ قاف دال را۔ اور باب ضربہ سے بھی آتا ہے، قدر یقدر کے معنی اندازہ لگانا، غور و فکر کرنا۔ ان یدخل، ان معنی یہ کہ، ان، لن، کئ، اذن، حروف ناصبہ در فعل مضارع ہیں۔
فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے ان، اور فعل مضارع کے آخری حرف کو نصب دیتا ہے. یدخلو تھا، ان کی وجہ سے یدخلا ہو گیا. یدخلو وہ داخل ہوتا ہے، ان داخل ہو گیا. فعل مضارع کو مصدر کے معنی میں کر دیا ہے. اور ان یدخلا عندی یہ پورا جملہ بن کر کے مل کر کے لا یقدرو کا مفعول بن جائے گا. یدخلو وہ داخل ہوتا ہے، فعل مضارع معروف مثبت صیغہ واحد مذکر غائب. دخلا یدخلو دخلن و دخولن معنی داخل ہونا آنا. باب نصرہ سے مادہ دال خا لام. اندی میرے پاس، اندہ معنی پاس، اور ظروف مبنیہ میں سے ہیں. اور لدا کے معنی بھی پاس، لدا اور لدن. لیکن لدا اور اندہ میں فرق یہ ہے کہ لدا کے اندر ضروری ہے کہ مال آپ کے پاس موجود ہو، لیکن اندہ کے اندر مال کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے. وَأَمَّا أَنَا واو مانے اور، اما مانے بہرحال، اما مانے بہرحال. اما کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، شرط کے لیے آتا ہے، تفصیل کے لیے آتا ہے، اور کبھی شروع کلام کے واسطے بھی آتا ہے. یہاں پر جو ہے اما تفصیل کے لیے ہے. انا مانے میں اسم ضمیر ہے. فا مانے تو، پس. فا کئی معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، خاص طور پر فا کا استعمال 3 معنی کے لیے ہوتا ہے. 3 طرح سے ہوتا ہے. نمبر 1 عاطفہ، عطف کے لیے آتا ہے فا. نمبر 2 تعقیب کے لیے آتا ہے. نمبر 3 جواب شرط کے لیے آتا ہے. فَأَقْدَرُ اقدر میں قدرت رکھتا ہوں، طاقت رکھتا ہوں. فعل مضارع واحد متکلم قدرا یقدر قدرن و قدرتن. طاقتور ہونا، قادر ہونا. قدرا یقدر قدرن، قدرن نہیں، قدرن و قدرتن. مصدر قدرتن ہے اور قدرن ہے. باب سمیہ سے مادہ قاف دال را. ان اخرجا اخرجو میں نکلتا ہوں. فعل مضارع معروف مثبت واحد متکلم. خرجا یخرجو خرجن و خروجن معنی نکلنا. باب نصرہ سے مادہ خا را جیم. الامان تک حرف جر، ہی ضمیر ہے، الیہ اس کی طرف. انا فی الحجرۃ میں کمرے میں ہوں. والکبش فی الحقل اور میڈھا کھیت میں ہے. وہو لا یقدر ان یدخل عندی اور وہ میرے پاس آنے کی قدرت نہیں رکھتا ہے، میرے پاس آنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے. واما اور رہا میں، فاقدر ان اخرج الیہ میں اس کے پاس نکلنے کی طاقت رکھتا ہوں. رہا میں تو میں اس کے پاس نکلنے کی طاقت رکھتا ہوں. یا غالب، یا حرف ندا ہے اور غالب منادا ہے. حروف ندا عزیز طلبہ 5 ہیں. یا، حیا، اے، حمزے مفتوحہ. غالب منادا ہے. منادا اس کو کہتے ہیں اس اسم کو جس کو پکارا جائے، جیسے یا اللہ، یا زید، یا اللہ، یا زید. منادا کا کئی طریقے سے اعراب ہوتا ہے. نمبر 1 منادا اگر مفرد معرفہ ہو تو مبنی بر رفع ہوتا ہے اعراب، جیسے یا زید یا اللہ ہو. نمبر 2 منادا نکرہ معین ہو تو منادا مبنی بر رفع ہوتا ہے، جیسے یا رجلن، یا رجلو. نمبر 3 منادا نکرہ غیر معین ہو تو منادا منصوب ہوتا ہے، جیسے اندھا آدمی کسی سے کہے یا رجلن خذ بیدی. نمبر 4 منادا مضاف ہو تو منادا منصوب ہوتا ہے، جیسے یا غلام زیدن. اور
اسی طریقے سے منادا اگر مشابہ مضاف ہو تو بھی منصوب ہوتا ہے، جیسے یا طالعا جبلا۔ یہاں پر یا غالبوں کے اندر غالب کیا ہے؟ آدمی کا نام ہے، منادا ہے، اور منادا کیا ہے؟ مفرد معرفہ ہے، اسی لیے با پر پیش ہے، مبنی بر رفع ہے، جیسے یا زید۔ لا تقرب، تو قریب مت ہو، فعل نہ کا صیغہ ہے، واحد مذکر حاضر ہے۔ قربا یقرب قربن و قربانن و قربانن، معنی قریب ہونا، باب کرما سے مادہ قاف را با، من معنی سے حرف جر۔ یا غالب، اے غالب، لا تقرب من الکبش، تو میڈھے کے قریب مت ہو، لأنکا معنی اس لیے کی، لأن معنی اس لیے کی، اور کا معنی تو آپ، ضمیر ہے۔ اور عزیز طلبہ، انا آپ دیکھیں گے، انا ہر مشبہ بالفعل میں سے ہے، انا انا جملے میں تاکید کے لیے آتا ہے، تاکید پیدا کرنے کے لیے۔ اب سوال یہ ہے کہ انا اور انا میں کیا فرق ہے؟ انا کہاں استعمال ہوگا اور انا کہاں استعمال ہوگا؟ تو اس تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انا جملہ کے شروع میں آتا ہے اور جملہ کے بیچ میں انا استعمال ہوتا ہے۔ یہاں دیکھیے انا آیا ہے جملہ کے بیچ میں، اور اس کے علاوہ اور کون کون سے مقامات ہیں جہاں پر انا آئے گا، انا نہیں آئے گا؟ تو ذرا سنیے۔ نمبر 1، جب انا کو اسم اور خبر سے ملا کر کے فاعل بنایا جائے تو انا آئے گا، انا نہیں آئے گا، جیسے بلغنی انا زیدن منطلق۔ نمبر 2، جب انا کو اسم اور خبر سے ملا کر مفعول بنایا جائے تو انا آئے گا، انا نہیں آئے گا، جیسے کرہت انا زیدن ساحر۔ نمبر 3، جب انا اسم اور خبر سے مل کر مبتدا بنے تو انا استعمال ہوگا، جیسے عندی انکا فاضل۔ نمبر 4، جب انا مضاف الیہ بنے، جیسے اعجبنی اشتہار انکا شاعر۔ نمبر 5، جب انا حرف جار کا مجرور بنے تو انا استعمال ہوگا، جیسے عجبت من ان خالدا باسم۔ نمبر 6، لو کے بعد انا استعمال ہوگا، جیسے لو انکا عندنا۔ نمبر 7، لولا کے بعد انا استعمال ہوگا، جیسے لولا انہ حاضر۔ نمبر 8، علما کے مادہ کے بعد انا استعمال ہوگا، جیسے اعلم ان العوامل فی النحو 100 عامل۔ نمبر 9، جب اسم اور خبر سے مل کر خبر بنے تو انا استعمال ہوگا، جیسے العجب ان ضرب ضرب عمرین۔ نمبر 10، جب انا کے اسم پر انا کا عطف ہو تو انا استعمال ہوگا، جیسے انا لکا اللہ تجوع فیہا۔ یہ کل 10 مقامات ہیں جس طلبہ جہاں پر انا استعمال ہوگا۔ تو یہاں دیکھیے انا ہے، جملہ کے بیچ میں آیا ہے، اور آپ نے نحو کی کتابوں میں اکثر پڑھا ہوگا کہ جملہ کے شروع میں انا کا استعمال ہوتا ہے اور جملہ کے بیچ میں انا آتا ہے۔ اذا کے معنی جب، اذا کے معنی جب، اذا کیا ہے؟ ظروف مبنیات میں سے ہیں اور ماضی پر داخل ہوتا ہے لیکن شرط کا معنی دیتا ہے، جیسے اذا جاء نصر اللہ۔ قربتا، تو قریب ہوا، فعل ماضی معروف مصبح صیغہ واحد مذکر حاضر، باب کرما سے قربا یقرب قربن و قربن و قربانن و قربانن، مادہ قاف را با۔ من معنی سے حرف جر، من ہو اس سے،
لِأَنَّكَ اِذَا قَرُبْتَ مِنْهُ، اس لیے کہ جب آپ اس سے قریب ہوں گے، نَتَحَكَ، نَتَحَ کے معنی ہوتے ہیں سینگ سے مارنا، نَتَحَ اس نے سینگ سے مارا، فعل ماضی معروف مثبت صیغہ واحد مذکر غائب، نَتَحَ يَنْتَحُ نَتْحًا فتح سے آتا ہے، مادہ ہے نون طاح، نتہا اس نے سینگ سے مارا، کا معنی آپ کو مفعول ہے، بقرنئی ہے، قرنین اصل میں تھا، تصنیہ کا نون اضافت کی وجہ سے گر گیا ہے، اور قرنئی معنی دونوں سینگ، تثنیہ ہے واحد قرنن جمع قرون، اور قرنن یہ قرنا یقرنو، قرنن سینگ سے مارنا، اسی سے قرن بنا ہے، ضربہ کا مصدر ہے۔ لِأَنَّكَ اِذَا قَرُبْتَ مِنْهُ، اس لیے کہ جب آپ میڈھے کے قریب ہوں گے، نَتَحَكَ بِقَرْنَيْهِ، تو وہ آپ کو اپنے دونوں سینگوں سے مارے گا۔ اِلْعَبْ مَعَ الْقِطِّ، اِلْعَبْ مَعَ الْقِطِّ، اِلْعَبْ فعل امر کا صیغہ ہے، تو کھیل، آپ کھیلیے، فعل امر کا صیغہ ہے، واحد مذکر حاضر ہے، لعب یلعب، لعب لعب یلعب، لعب یلعب، لعبا کھیلنا، باب سمیہ سے مادہ ہے لام عین با، ما معنی ساتھ، العب مع القط، آپ بلی کے ساتھ کھیلیے، ولا تلعب مع الکبش، لا تلعب آپ مت کھیلیے، فعل نہیں کا صیغہ ہے، واحد مذکر حاضر ہے، مع الکبش آپ بلی کے ساتھ کھیلیے، ولا تلعب مع الکبش اور آپ میڈھے کے ساتھ، دمبے کے ساتھ مت کھیلیے۔ عزیز طلبہ آگے عبارت دیکھیے، اختی الصغیرہ، اخت معنی بہن جمع اخوات، الصغیرہ معنی چھوٹی، اختی الصغیرہ میری چھوٹی بہن، لہا معنی اس کے پاس، لہا ضمیر مجرور متصل ہے، قط معنی بلہ بلی، اختی الصغیرہ میری چھوٹی بہن بلی، لہا قط اس کے پاس بلہ یعنی اس کا بھائی بلہ ہے، ابیض معنی سفید جمع بیزن مؤنث بیضاء، تلعب وہ کھیلتی ہے، فعل مضارع معروف مثبت صیغہ واحد مؤنث غائب، باب سمیہ، لعب یلعب، مع معنی ساتھ، طول معنی لمبا، طال یطول طولا نصرہ کا مصدر ہے، نہار معنی دن جمع انہر اور نہر، طولا نہار معنی لمبا دن، اختی الصغیرہ لہا قط ابیض میری چھوٹی بہن بلی کے پاس ایک بلہ ہے، سفید بلہ ہے، تلعب معہ طول النہار بلی اس کے ساتھ پورا دن کھیلتی ہے، فلا ہیا، فلا ہیا فا معنی تو پس حرف عطف، لا معنی نہیں، ہیا معنی وہ، پس یہ بلی، تعاکسو آکسا یعاکسو کے معنی پلٹ دینا، آکسا یعاکسو معاکستن و اکاسن پلٹ دینا، لا تعاکسہ وہ پلٹتی نہیں ہے، وہ گراتی نہیں ہے، فعل مضارع معروف منفی صیغہ واحد مؤنث غائب با مفعلہ، مادہ عین کاف سین، ولا ہوا یخمشھا اور نہ ہی وہ بلی کو زخمی کرتا ہے، نہ خراش لگاتا ہے۔ ترجمہ دوبارہ دیکھیے، انا فی الحجرۃ میں کمرے میں ہوں، والکبش فی الحقل اور میڈھا کھیت میں ہے، وہو لا یقدر ان یدخل عندی اور وہ میرے پاس آنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، واما انا اور رہا میں، فاقدر ان اخرج الیہ میں
میڈھے کے پاس نکلنے کی جانے کی طاقت رکھتا ہوں۔ یا غالب، اے غالب، لا تقرب من الکبش، آپ میڈھے کے قریب مت ہوئیے، لأنک اذا قربت منہ، اس لیے کہ جب آپ اس سے قریب ہوں گے، نطحک بقرنیہ، تو اپنے دونوں سینگوں سے وہ آپ کو مارے گا۔ العب مع القط، آپ بلی کے ساتھ کھیلیے، ولا تلعب مع الکبش، اور میڈھے کے ساتھ مت کھیلیے۔ اختی الصغیرہ لہا قط ابیض، میری چھوٹی بہن بلی کے پاس ایک بلہ ہے، سفید بلہ ہے، بھائی کی حیثیت سے۔ تلعب معہ طول النہار، یہ بلی اس کے ساتھ پورا دن کھیلتی ہے۔ فلا ہی تعاکسہ ولا ہوا یخمشھا، نہ بلی اس کو گراتی ہے، نہ بلی اس کو پلٹتی ہے، اور ولا ہوا یخمشھا، اور نہ ہی بلہ اس کو زخمی کرتا ہے۔ یہ سبق نمبر 1 ہے۔ اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ بھائی بہن کو آپس میں پیار و محبت سے رہنا چاہیے، اور آپس میں جھگڑا، لڑائی، مار پیٹ نہیں کرنی چاہیے۔ اس سبق سے یہ پیغام جاتا ہے کہ پیار و محبت کا پھول بکھیرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو آپس میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انتشار سے محفوظ رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔